اسی لیے میرے بھائی ہم معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے حق میں ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور ٹائم اسپینڈ کیا اچھا خاصا، اور اس دنیا میں ٹائم موو نہیں ہوا، اس کی بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نہیں ہے موجود، لیکن ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے معجزوں کو ثابت نہیں کرتے، چونکہ جیسے ہی آپ کسی چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیچرل ایونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو لاز آف نیچر کے تحت ہے، اور لاز آف نیچر کے ذریعے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لاز آف نیچر کے تحت نہ ہو، جو نیچرل ایونٹ نہ ہو۔ تو جب وہ لاز آف نیچر کے تحت نہیں ہے تو آپ لاز آف نیچر کے تھرو اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے بایولوجی سے یہ ثابت کرو کہ بیمار کو دوا کون سی کھانی ہے، یا میں آپ سے یہ کہوں کہ کیلکولس سے مجھے یہ بتاؤ کہ میں ڈرائیونگ کیسے کروں، اب آپ یہ کہیں گے بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے، بایولوجی کا اس سے کیا لینا دینا کہ دوا کون سی کھانی ہے کون سی نہیں، وہ میڈیکل سائنس بتائے گی۔ تو ایسے ہی اگر آپ معجزات کو سائنس سے سمجھنے لگیں تو پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے آبجیکشنز ہونے لگیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں نیکسٹ کالر جی ایم زیڈ صاحب۔ اچھا جی، یہ نا ایک کوشچن میں نے آلریڈی گروپ میں بھی پوچھا تھا، تو کیسر احمد صاحب نے اس کا پارشلی جواب دیا تھا، تو میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ایک میرے محلے کے دوست ہیں، وہ عالم بھی ہیں، تو وہ ایک جگہ ٹیچنگ کر رہے تھے اسلامیات کی نا، تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے کوشچن پوچھا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، ان کو گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں آیا کہ ایک دن 1000 سال کا ہے، تو اس وجہ سے ان کو صرف گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہاں پہ بھی یہی آتا ہے کہ وہ کافی عرصہ یعنی کہ 309 سال وہ غار میں رہے، لیکن دنیا کا ٹائم تھوڑا ہی گزرا تھا۔ تو اب یہاں پہ ایک ریشیو ایک ایکویشن بن رہی ہے کہ آسمانوں پہ یا جو بھی دوسری وہ اس کو ہیونس کہہ لیں پورٹل کچھ بھی، تو وہاں پہ جب ٹائم زیادہ گزر رہا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، دنیا کا ٹائم کافی زیادہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے وہاں پہ اس کے الٹ جو ہے واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا، لیکن دنیا میں بہت کم ٹائم اسپینڈ ہوا تھا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یعنی کہ ہم کیسے ایک اپیرنٹلی کنٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں؟ یہ وہی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرتے ہیں نا تو یہ آبجیکشن کھڑا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی ہم معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے حق میں ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور ٹائم اسپینڈ کیا اچھا خاصا، اور اس دنیا میں ٹائم موو نہیں ہوا، اس کی بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نہیں ہے موجود، لیکن ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے معجزوں کو ثابت نہیں کرتے، چونکہ جیسے ہی آپ کسی چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیچرل ایونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو لاز آف نیچر کے تحت ہے، اور لاز آف نیچر کے ذریعے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لاز آف نیچر کے تحت نہ ہو، جو نیچرل ایونٹ نہ ہو۔ تو جب وہ لاز آف نیچر کے تحت نہیں ہے تو آپ لاز آف نیچر کے تھرو اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے بایولوجی سے یہ ثابت کرو کہ بیمار کو دوا کون سی کھانی ہے، یا میں آپ سے یہ کہوں کہ کیلکولس سے مجھے یہ بتاؤ کہ میں ڈرائیونگ کیسے کروں، اب آپ یہ کہیں گے بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے، بایولوجی کا اس سے کیا لینا دینا کہ دوا کون سی کھانی ہے کون سی نہیں، وہ میڈیکل سائنس بتائے گی۔ تو ایسے ہی اگر آپ معجزات کو سائنس سے سمجھنے لگیں تو پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے آبجیکشنز ہونے لگیں گے۔ اب اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، یا اصحاب کہف جو ہے صرف چند ہی گھنٹے سوئے تھے اور باہر جو ہے ٹائم بہت زیادہ تھا، اس کی جو انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے نا کہ وہ الگ ٹائم ان کے لیے الگ چل رہا تھا اور ہمارے لیے، یہ ایک طرح کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے۔ ہم اس کو دلیل الزامی کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، اور دلیل الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر سائنس کے اوپر اندھا ایمان رکھے ہوئے تو ہم کہیں کہ دیکھو تمہاری سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایک دو اینٹیٹیز الگ الگ ڈائمنشن میں ہو تو ان کا الگ الگ ٹائم بھی ہوگا،
چونکہ ٹائم جو ہے وہ ایک طرح کے فیبرک کا نام ہے. تو آپ اگر ایک الگ ڈائمنشن میں ہے تو آپ کے لیے الگ ٹائم ہوگا اور ہمارے لیے الگ ٹائم ہوگا. تو سائنس کو ہم ایز اے دلیل الزامی پیش کر سکتے ہیں. تو یہ رویہ ہی غلط ہے. ہم اس رویہ ہی کے خلاف ہیں کہ آپ سائنٹیفک طریقے سے معجزات کو ثابت کریں. ٹھیک ہے سر، شکریہ. لیکن اس میں میں تھوڑا سا ایک یہ سر چیز ایڈ کروں اس گا. میں ایک کمنٹ کروں گا. اس کا جو ایک اس سے بھی بڑا جو نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو ذہنی ساخت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے. مطلب کہ وہ سائنس کرتے کرتے اس کو جو ہے پھر اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے ہمارے ذہن کا. جو ہماری ذہن کی جو فطری ساخت ہے اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے اس طرح کے آرٹیفیشیل ڈسکورس کو اپنے اوپر حاوی کرنے سے. تو اس لیے ہمیں جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، اس میں ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر معجزے کو یعنی کہ ایکسپلین نہ بھی کرنا چاہیں، لیکن کم از کم یہ جو واقعات آ رہے ہیں اس سے ایک ریلیٹیو ایکویشن بن رہی ہے نا کہ جو ہمارے جہان کے علاوہ جو جہان ہے وہاں پر یعنی کہ ٹائم زیادہ گزرتا ہے، اور جب آسمان میں رات پہ گئے تھے تب ٹائم یہاں پہ کم گزر رہا تھا. تو یہ جو کنٹراڈکشن اپیرنٹ آ رہی ہے وہ تو اس بات کو ان کے کہہ رہی کہ یہاں پہ ٹائم یا تو زیادہ گزرنا چاہیے یا کم گزرنا چاہیے. لیکن سابقہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کچھ اور ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے کیس میں کچھ اور ہو رہا ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، دیٹس اٹ. اب ان کے اوپر کتنا ٹائم گزرا یہ کیسے پتا چلا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کے اوپر صرف 2 ہی دن گزرے ہیں. یہ تو سر آپ وہ نے اگر انفر کیا نا، یہ آپ نے جی انفر کیا، اور یہ انفر اس طریقے سے کیا کہ اللہ نے کہا کہ ایک دن آسمانوں میں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو یہ آپ نے جی انفر کیا کہ چنانچہ حضرت عیسیٰ پر صرف 2 دن گزرے ہیں. جی لیکن ہمارے اعتبار سے تو 2000 سال ہیں. ہاں جی، ایسے ہی ہے نا. نہیں کہ یہاں پہ اگر یہاں پہ صرف وہاں پہ ٹائم کم گزرا ہے، یہاں پہ زیادہ گزرا ہے. نہیں، یہ لیکن جو ٹائم معراج آپ نے کم کر دیا نا، نہ 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 نہ، یہ غلطی کی آپ نے. یہ ٹائم آپ نے کہا کہ وہاں کم ہے، ٹائم وہاں بھی اتنا ہی ہے. 1000 سال کو ادھر دن کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں یعنی ٹائم وہی ہے. بس یہ ہے کہ 1000 سال کے اعتبار سے وہاں اس پیریڈ کو دن کہتے ہیں، ہم 24 گھنٹے کو دن کہتے ہیں. ٹائم اتنا ہی ہے. اسکیل الگ الگ ہے. جی، یہ کہہ لیجئے بالکل صحیح. اسکیل الگ الگ ہے، ٹائم تو اتنا ہی ہے. یہ انفر آپ کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اس کا مطلب وہاں ٹائم کم گزرا ہے اور یہاں زیادہ گزرا ہے. یہ انفر آپ نے کیا ہے، یہ اللہ نے تو نہیں کہا کہیں. لیکن سر اگر اس کو ہم تھوڑا یا زیادہ نہ بھی کہیں تو اگر ہم یہ ایکویشن بنا لیتے ہیں کہ یہاں کا ایک دن وہاں کا 1000 سال، تو یہاں پہ اگر مطلب ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ بستر گرم تھا یا کنڈی وغیرہ ہل رہی تھی، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹائم گزرا، وہاں پہ پھر ٹائم زیادہ گزرنا چاہیے تھا. یعنی کہ آسمان میں جب اتنا ٹائم گزرا تو یہاں پہ بھی ٹائم گزرنا بھائی چاہیے اگر جیسے اللہ سابق تعالیٰ وہاں پہ حضرت بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر اس اسپیس ٹائم سے نکال کر کسی دوسرے اسپیس ٹائم میں لے جا سکتا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی تو اختیار ہے نا کہ وہ واپس اللہ تعالیٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اسپیس ٹائم میں جہاں سے وہ گئے تھے اسی مومنٹ میں لے آئے کہ جس مومنٹ میں وہ گئے تھے. کیوں نہیں لے جا سکتا اگر ٹائم مخلوق ہے تو، اور ٹائم جو ہے وہ یعنی اسپیس ٹائم فیبرک ہے تو. یعنی کہ سر یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اور اسپیس ٹائم میں لے کے گیا تھا وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر، وہاں پہ کچھ اور بھی ٹائم ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ واپس اسی اسپیس ٹائم کے اسی مومنٹ اور اسی پوائنٹ پر لے آئے کہ جہاں سے وہ لے کر گیا تھا. جو کہ اسپیس ٹائم تو فیبرک ہے سائنس کے مطابق. آپ اس فیبرک میں بیک اینڈ فورتھ کر سکتے ہیں. جی بالکل سر، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ویاکم.